الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ تھوڑی دیر کے لیے کولر بند کر دی تو مہربانی ہے، تھوڑی دیر کولر بند کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے زندگی میں مہلت دی، ڈھیل دیا، اور رمضان جیسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. پھر مزید اللہ نے احسان یہ کیا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں غلاموں کی طرح کھڑے رہ کے اللہ نے قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی. آج ختم قرآن کی مجلس میں اپنے پاک بارگاہ میں اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا. گویا آج قرآن کے نازل ہونے والی رات ہے، قرآن کی نزول کی رات ہے، قرآن کے نازل ہونے کی آج رات ہے. قرآن علماء نے لکھا ہے 2 مرتبہ شب قدر میں نازل ہوا. قرآن 2 مرتبہ شب قدر میں نازل ہوا. لوح محفوظ سے بیت معمور تک 1 مرتبہ میں نازل ہوا. لوح محفوظ سے بیت معمور تک 1 مرتبہ میں نازل ہوا. بیت معمور 7 آسمانوں کے اوپر نور کا ایک خانہ کعبہ ہے، نورانی مخلوق جس کا طواف کرتی ہے. خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں، دنیا میں جو خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر ایک خانہ کعبہ ہے نور کا، جس کی نورانی مخلوق فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں. ایک جتھے میں 70,000 سے زیادہ فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت معمور تک 1 مرتبہ میں قرآن نازل کیا، اور پھر بیت المعمور سے غار ہیرا میں پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ شب قدر میں نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے فرمایا اقرا یا محمد، ہمارے حبیب آپ پڑھیے. حضور نے فرمایا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پھر جبرائیل نے کہا پڑھو. آپ نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا لکھنے نہیں آتا. جبرائیل نے تیسری مرتبہ کہا پڑھو. آپ نے پھر فرمایا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبوچا، اور اللہ کی طرف سے لایا ہوا قرآن اور وحی آپ کے سینے میں منتقل کر دیا. 6 وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی، 6 آیتیں غار ہیرا میں نازل ہوئی، وہ شب قدر میں نازل ہوئی. شب قدر قرآن کے نزول کی رات ہے، قرآن کے اترنے کی رات ہے. شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا. علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا پہلا قرآن لوح محفوظ سے بیت المعمور تک یہ بھی شب قدر میں اترا، اور بیت المعمور سے آسمان دنیا سے دنیا میں پہلی مرتبہ جو وحی آئی وہ بھی شب قدر میں آئی. قرآن کو شب قدر سے گہری نسبت ہے. اس مبارک رات میں جہاں قرآن نازل ہوا، آج ہماری مسجد میں قرآن ختم ہوا. اللہ نے تراویح میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس مبارک مجلس میں اللہ نے جمع فرمایا. جہاں شب قدر قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، وہیں شب قدر دعاؤں کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی رات ہے، اور شرمندہ ہونے کی رات ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی رات ہے، انکساری اختیار کرنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کی رات ہے. جہنم کی آگ کو پوری دنیا کا پانی نہیں بجھا سکتا. جہنم کی آگ کو مومن کی
آنکھوں سے جو خوف سے آنسو نکلتے اور اللہ کے ڈر سے جو آنسو نکلتے وہ 2 آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی۔ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے اور اللہ بہت جلدی معاف کر دیتا ہے اور اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کر دوں۔ مدینہ منورہ کا ماحول ہے، سرکار مدینہ منورہ میں ہے، آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ مسجد میں صحابہ کے درمیان ہیں، ایسے بیٹھے جیسے چاند تاروں کے درمیان ہوتا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے اشارے پر مر مٹنے والے، آپ کے نام پہ قربان ہونے والے، آپ کے اشاروں پہ جان دینے والے صحابہ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہیں۔ حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرمائیں۔ حضور کا صحابہ کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا تھا، ہمارا زیادہ وقت بازار میں گزرتا ہے، ہمارا زیادہ وقت گھروں میں گزرتا ہے۔ جو مسجدوں سے جڑے رہیں گے وہ عافیت میں رہیں گے، اور جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا وہ عافیت میں نہیں رہیں گے، وہ رحمت میں نہیں ہوں گے، وہ زحمت میں ہوں گے۔ مسجد سے مسلمان کا قلبی تعلق ہو، دلی تعلق ہو، اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی پیسے جمع کرا دو، اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی چندہ دو، اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی ہدیہ دو، اعلان کرنا پڑتا ہے ڈبوں میں پیسے ڈالو۔ یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، انتہائی ذلت کی بات ہے۔ مومن گھر سے زیادہ مسجد کی فکر کرتا ہے، مومن کا تعلق مسجد سے دل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا 7 آدمی حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا اس میں سے ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، جو مسجد میں بار بار آتا جاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد سے جس کو تعلق ہوتا ہے۔ مسجد مرکز ہے مسلمانوں کا، مسجد سے مسلمانوں کو ایمان ملتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے۔ مسجد میں مسلمان آتے ہدایت ملتی ہے، مسجد میں مسلمان آتا ہے تو مسلمان کو ایک نئی روح ملتی ہے۔ آج ہمارا تعلق مسجد سے ختم ہو گیا تو ہماری مسجدیں گرائی جانے لگی، ہماری مسجدوں میں اٹھ کر بت لا کے رکھے جانے لگے، ہماری مسجدوں پر قبضے ہونے لگے۔ اگر اب بھی ہم نہیں جاگیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب ساری مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ مسجدیں دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ اب تک تو مدرسوں کو کہہ رہے، اب مسجدوں کو کہیں گے اور مسجدوں پہ پابندی لگے گی، قرآن پہ پابندی لگے گی، شریعت پہ پابندی لگے گی۔ ایک ساتھ قانون سب کے لیے لایا جائے گا، جب ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کی مبارک رات میں نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ، ہم مسجدوں سے محبت رکھیں گے انشاءاللہ، اور مسجدوں سے تعلق رکھیں گے، اور مسجدوں میں آئیں گے جائیں گے، اور مسجدوں میں عبادت کریں گے۔ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزاریں گے۔ وہ لوگ جو اپنا وقت مسجد میں نہیں گزارتے وہ فتنوں میں مبتلا ہوتے، اور جو اپنا وقت مسجد میں گزارتے وہ فتنوں سے محفوظ ہوتے۔ آدمی ہمارے گھر میں کوئی آدمی آتا جاتا ہے تو ہم اس کو چاہنے لگتے، اس سے محبت کرتے، یہ وہ آدمی ہمارا مہمان بنتا ہے۔ ہم بھی مسجد میں آئیں گے، اللہ کے مہمان بنیں گے، اللہ چاہنے لگیں گے، خدا محبت کرنے لگیں گے۔ حضور مسجد میں تھے، صحابہ کے درمیان تھے، ایک عورت آئی، پورے پردے میں آئی، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک پورے پردے میں آئی، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک حضور سے ملنے کے لیے آ رہی اور پردے میں آ رہی، رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی اور پردے میں آ رہی، کائنات کے سردار سے ملنے کے لیے آ رہی۔ آپ جیسا دنیا میں نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا ہے۔ آپ جیسی پاکیزہ ہستی دنیا میں نہیں آئی، عورت آئی، ملاقات کے لیے آئی، بات کرنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے بلاؤ، اس سے پوچھو کیا چاہتی ہے، اس کی کیا آرزو ہے، اس کی کیا تمنا ہے، اس کی کیا خواہش ہے، اسے بلاؤ۔ اس عورت کو بلایا گیا تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں آج اپنا مسئلہ لے کے آئی ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ اپنی بات بتانے کے لیے آئی ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ اپنے غرض کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا چاہت ہے، کیا غرض ہے؟ تو عورت کا بدن لرزنے لگا اور کانپنے لگی اور رونے لگی اور آنسو بہانے لگی اور کہنے لگی اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کیسی پاکی، میں کیسے پاک کر سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور غلطی کیا ہے، اور غلطی کر کے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارا جرم تو بتاؤ، تمہارا جرم بتاؤ، تمہیں سزا دی جائے گی۔ عورت نے آ کے کہا اللہ کے نبی
کیا، میں نے ایک آدمی سے منہ کالا کیا، بدکاری کیا اور برا کام کیا، رسول اللہ نے جب یہ سنا تو چہرہ پھیر لیا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ چلی جائے اور اللہ سے معافی مانگے، آپ یہ چاہتے تھے یہ چلی جائے، اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، خدا اس کے بارے میں فیصلہ کرے، یہ توبہ کرے گی تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ حضور نے چہرہ پھیرا، پھر وہ عورت دوسری طرف سے آئی اور حضور کے سامنے آ کے کہنے لگی، اللہ کے نبی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں مجھے پاک کر دیجئے، میں بے چین ہوں اللہ کے نبی، رات میں نیند نہیں آ رہی، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، اللہ کے نبی میں نے خدا سے بغاوت کیا اور میں نے غلطی کیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگی، اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے اور بدکاری کی ہے اور ایک مرد کے پاس میں پہنچی اور اس سے میں نے منہ کالا کیا۔ حضور نے پھر چہرہ پھیرا، اس لیے پھیرا یہ تو بندے اور خدا کا معاملہ ہے، بندے اور خدا کا معاملہ ہے، توبہ کرے گی اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور یہ دنیا کی سزا سے محفوظ ہو جائے گی۔ پھر وہ عورت تیسری مرتبہ آئی اور تیسرے طرف سے آئی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے پھر چہرہ پھیرا، چوتھی مرتبہ آئی، چوتھی طرف سے آئی، عورت آ کے کہنے لگی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں پاک کیسے کیا جائے گا؟ کوئی گواہ تو لاؤ، جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، 4 گواہ نہیں ہوں گے تم پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ تو عورت کہنے لگی، اللہ کے نبی میں تنہائی میں تھی، مرد میرے ساتھ میں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی ایک گواہ ہے جو بھی دنیا میں نہیں آیا اور میرے پیٹ میں ہے، اللہ کے نبی میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یہ حرام کا بچہ ہے، حلال کا نہیں، یہ زنا کا اور بدکاری کا بچہ ہے، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے، یہ بچہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا اور مجھے دنیا برداشت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم تم نے کیا ہے سزا تمہیں دی جائے گی، گناہ تم نے کیا ہے حد تم پہ جاری کی جائے گی، تمہارے پیٹ کا جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ جہاں بچہ پیدا ہو جائے تب آ جانا، بچے کو لے کے آنا، اس کے بعد تمہیں سزا دی جائے گی۔ وہ عورت گئی اور بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کرنے لگی، پل پل گنتی تھی، لمحہ لمحہ انتظار کرتی تھی، کب وہ موقع آئے گا، کب یہ بچہ دنیا میں آئے گا، کب میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی اور اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں گے۔ آپ بتاؤ اس عورت کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کیمرہ نہیں ہے، کوئی نظر کرنے والا نہیں ہے اور اس عورت کو کسی نے بلایا نہیں ہے، اس عورت کو کسی نے بلایا نہیں، نہ رسول نے بلایا، نہ صحابہ نے بلایا، نہ اللہ نے حضور سے کہا کہ اس عورت نے گناہ کیا ہے۔ اس عورت نے گناہ کیا، وہ تڑپ گئی اور مچل گئی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا مومن گناہ کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس پہ پہاڑ لا کے رکھ دیا گیا، اور منافق اور کافر گناہ کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے مکھی اس کے بدن پہ آ کے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا جب گناہ تجھے غمگین کر دے، گناہ تجھے غمگین کر دے اور نیکی تجھے خوش کر دے تو سمجھ تو مومن ہے۔ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن۔ مومن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے اور مومن ہونے کی ایک علامت یہ ہے، مومن کو گناہ غمگین کر دیتا ہے اور مومن کو نیکی خوشی کر دیتی ہے۔ مومن نماز پڑھ کے خوش ہوتا ہے، تلاوت کر کے خوش ہوتا ہے، قرآن پڑھ کے سن کے خوش ہوتا ہے، تراویح پڑھ کے خوش ہوتا ہے، مومن مسجد میں آ کے خوش ہوتا ہے، مومن صدقہ کر کے خوش ہوتا ہے، مومن خیرات کر کے خوش ہوتا ہے، مومن نیکی کر کے خوش ہوتا ہے۔ نیکی تجھے خوشی کرے، خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے، گناہ تڑپ جائے، آدمی مچل جائے، آج مجھ سے کیا ہوا، اللہ کا کھا کے میں اللہ کی بغاوت کر رہا ہوں، خدا کا کھا کے اس کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں، آدمی تڑپ جائے، اس کے بدن میں راشا تاری ہو، لرزہ تاری ہو۔ وہ عورت اس کو کس نے دیکھا تھا، کس نے بلایا تھا، وہ عورت کی گواہی کس نے دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کو اس کے گناہ نے بے چین کیا، اس کو اس کے گناہ نے تڑپا دیا، اس کو اس کے گناہ نے رلا دیا، اس کو اس کے گناہ نے آخرت کو یاد دلایا، اس کو اس کے گناہ نے قبر کو یاد دلایا۔ وہ عورت کہنے لگی دنیا میں پاک کر دیجئے، میں آخرت کی سزا نہیں برداشت کر سکتی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں اپنے بچے کو لے کے آئی، ماں تو بچوں سے بہت پیار کرتی، ماں کو اپنی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے، ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا اور ماں جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے بعد اور رسول کے بعد اگر کسی کی محبت سچی ہے تو وہ ماں کی محبت سچی۔
کتنے لوگ جوانی کے نشے میں بیوی کی محبت میں ماں کو گالیاں دیتے ہیں اور بیوی کو دعائیں دیتے ہیں، ماں کو ستاتے ہیں اور اپنی بیوی کو خوش رکھتے نہیں۔ بیوی دوسری مل سکتی، ماں نہیں مل سکتی، ماں دوسری نہیں آ سکتی۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں سے محبت کریں، ماں کو پیار دیں، ماں کا پیار لیں، ماں کی دعائیں لیں، ماں کی دعائیں، ماں کی بات مانیں۔ ماں کی جو بات مانے گا وہ دنیا میں خوش رہے گا، آخرت میں اللہ کی رضا ملے گی۔ جو ماں کی بات نہیں مانے گا دنیا اس کے لیے حیران ہوگی، دنیا میں پریشان ہوگا، ایسے مارا مارا پھرے گا جیسے جنگل کے درندے مارے مارے پھرتے ہیں۔ ایک بزرگ سفر میں جاتے تھے اور جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس آتے تھے اور ماں کا ہاتھ لے کے سر پہ رکھتے تھے اور ماں سے کہتے تھے امی دعا دے، تو ماں ان کو دعا دے کے روانہ کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کے پاس آئے، کہنے لگے امی میں تجھ سے جدا ہونے جا رہا ہوں، سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ امی کا ہاتھ لیا، سر پہ رکھا، امی سے کہا امی آپ مجھے دعا دے دیجیے، تو ماں نے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ اور جب وہ جانے لگے تو ماں نے کہا سنو بیٹے تم جا رہے ہو، یاد رکھنا صدقہ کرتے رہنا، خیرات دیتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں بلا سے بچائیں گے، اللہ تمہیں مصیبت سے بچائیں گے۔ خرچ کرنا، روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو خرچ کرتے رہنا۔ آپ بھی نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے، خرچ کریں۔ اپنے بچوں کو خرچ کرنے کا عادی بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پیسے دو، ان سے پیسے دے کے یہ مت کہو دکان جاؤ، بازار جاؤ، چپس لے کے آؤ، ٹافی لے کے آؤ، فروٹی لے کے آؤ۔ اپنے بچوں سے کہو بیٹے یہ پیسے لے کے جاؤ اور مسجد کے غلے میں ڈال کے واپس آؤ۔ اپنے بچوں سے کہو جاؤ جا کے یہ پیسے لو اور کسی غریب کو دے کے آؤ، کسی بیوہ کو دے کے آؤ۔ بچوں کے دل سے مال کی محبت نکالو، مال کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقے کا جو حکم دیا اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی، تم زکوٰۃ اور صدقہ دو تاکہ تمہارے دل سے غیر اللہ کی محبت نکلے، اللہ کے غیر کی محبت دل سے نکلے، دل میں اللہ کی محبت آئے۔ ہمارا دل دنیا کی محبت سے کالا ہو گیا، پیسوں کی محبت ہے، چیزوں کی محبت ہے، سامان کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دنیا کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، اللہ کی محبت نہیں۔ اللہ نے فرمایا مال کی زکوٰۃ دو تاکہ غیر اللہ کی محبت تمہارے دل سے نکلے۔ اپنے بچوں کو صدقے خیرات کا عادی بناؤ، ان کو کوئی مصیبتیں نہیں آئے گی۔ میں قسم کھا کے بتا سکتا ہوں اگر آپ کے بچے صدقہ خیرات کے عادی بن گئے تو آپ کے بچوں کو دواخانے میں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے دریغ لوگ دواخانوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو بیماری سے بچائیں گے اور محفوظ رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا صدقہ بلا کو نہیں ٹالتا، حضور نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ آپ یقین جانو حضور نے فرمایا آپ جیسا سچا دنیا میں نہیں آیا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ لاکھوں روپے ڈالتے 10 روپے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 10 روپے خرچ کرو، لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بچ جاؤ گے۔ 10 روپے خرچ کرو، دو اپنی حیثیت کے مطابق، دو اپنی حیثیت کے مطابق۔ گھر میں بیمار نہیں رہے، دواخانوں میں پیسے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے رشتے میں ایک صاحب ہے، روزانہ دواخانہ بچوں کو لے کے جاتے تھے، پوری کمائی دواخانوں میں ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان کو بٹھا کے بتایا، حضور نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، سب سے سچے انسان نے کہا، خدا کے حبیب اور لاڈلے نے کہا تم صدقہ دو، بیماریوں سے محفوظ رہو، صدقہ دو، آپ صبح دو شام دو۔ آپ یقین جانو 8 دن کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے بچوں کی بیماریاں ختم ہو، بچوں کی پوری بیماریاں 8 دن کے بعد آ کے کہنے لگے بچوں کی بیماریاں ختم ہو۔ صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کراؤ، صدقہ خیرات دو۔ ایک بزرگ سفر میں جاتے تھے، ماں کی دعا لے کے جاتے تھے۔ ماں نے کہا بیٹے میں تو دعا دے رہی ہوں لیکن تم صدقہ کیا کرو اور خیرات دو، روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو صدقہ دیا کرو۔ سفر میں نکلے، پیدل سفر تھا، تھک گئے تھے، سوچا چلو کھانا کھا لیں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا، اس نے کہا اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ تو ان کو ماں کی نصیحت یاد آئی، ماں کی نصیحت، ماں سے خاص طور سے گزارش ہے جو ہماری ماں بہنیں سن رہے ہیں اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کرتے رہیں۔ آپ نصیحت نہیں کر سکتے تو مسجد کے امام کے پاس بھیجو اور یہ بول کے بھیجو امام صاحب یہ میرا بیٹا ہے، اس کو حدیث سناؤ، اس کو قرآن سناؤ، اس کو اچھی بات سناؤ، اس کو رسول اللہ کا مبارک قول سناؤ۔ آپ اپنے بچوں کو اچھی بات آپ نہیں سنا سکتے، کتاب پڑھ کے سناؤ، منتخب حدیث پڑھ کے سناؤ، فضائل اعمال اپنے بچوں کو پڑھ کے سناؤ، اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگاؤ،
پھر دیکھو تمہارے بچے تمہاری کتنی خدمت کریں گے، تمہارے بچے تمہارا کتنا ساتھ دیں گے۔ میں 2 دن پہلے ایک گھر میں گیا تھا تو میں نے کہا تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا بیٹوں کا سلوک کیسے ہے؟ تو کہنے لگے ہر بیٹا رات میں میرے پیر دباتا ہے، ہر بیٹا رات جو کما کے لاتا ہے پورا میرے سامنے رکھتا ہے، اور ہر بیٹا یہ کہتا ہے ابا آپ کی وجہ سے ہم نے دنیا دیکھا ہے، یہ سب آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ میں نے کہا یہ بچوں میں اچھی صفت کیسے پیدا ہوئی؟ تو کہنے لگے روز رات میں 15 منٹ ہمارے گھر میں حدیث کی تعلیم ہوتی، روز رات۔ آپ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دو، نصیحت۔ ماں سے زیادہ گزارش، ماں کی بات یاد آئی، انہوں نے فقیر کو اٹھا کر روٹی دے دیا، خود بھوکے رہ گئے اور سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو نیند میں چلنے لگے، ان کا پیر ایک سانپ پہ پڑا، انہوں نے دیکھا سانپ کا منہ کھلا ہوا ہے اور سانپ کاٹنا چاہتا ہے، گھبرا گئے۔ سانپ کا منہ بالکل ان کے قریب تھا، کاٹنا چاہتا تھا لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے اور سانپ کاٹنے کے لیے دوڑ رہا اور کاٹ نہیں سک رہا۔ انہوں نے دیکھا تو اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے منہ میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی۔ سانپ سے یہ بچ گئے، سو گئے۔ رات میں کسی اللہ والے کی زیارت ہوئی، اس اللہ والے نے کہا سن، تجھے تیری ماں کی دعا نے بچایا ہے اور تجھے صدقہ خیرات نے بچایا ہے۔ سانپ کے منہ میں وہ روٹی تھی جو تو نے غریب کو دیا تھا، سانپ کے منہ میں وہ روٹی اٹک گئی تھی جو تو نے غریب کو اور مسکین کو دیا تھا۔ ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، صدقہ خیرات کیا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ تو وہ عورت بچے کو لے کے رسول اللہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے نبی اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب تو یہ مہمان دنیا میں آ گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجیے۔ آسمان وسعت کے باوجود کاٹنے لگی ہے، دنیا تنگ پڑ گئی ہے، اللہ کے نبی ساری دنیا سوتی ہے، میں روزانہ رات میں روتی ہوں، اللہ کے نبی اب برداشت نہیں ہو رہا، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا قصور تمہارا ہے، تمہارے بچے کا قصور نہیں ہے، گناہ تم نے کیا ہے، بچے نے گناہ نہیں کیا، تمہیں سزا دی جائے گی، بچے کو سزا نہیں دی جائے گی۔ فرمایا بچہ ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے، جب تک یہ دودھ پیتا رہے گا تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، جب بچہ روٹی کھانے لگے گا تب آ جانا، تمہیں سزا دی جائے گی۔ وہ ماں بچے کو غصہ کرتے ہوئے چلی گئی اور کہنے لگی تیری وجہ سے آج میں رسول اللہ کی نظروں میں گر گئی، تیری وجہ سے اللہ کی نظروں میں گر گئی، میں ذلیل ہو گئی، تیری وجہ سے میں گندگی میں ہوں، میں ناپاکی میں ہوں، پتہ نہیں میں کب پاک ہو جاؤں گی۔ بچے کو لے کے گئی، مورخین نے لکھا ہے وہ روزانہ بچے کو روٹی کھلانے کی مشق کرتی تھی، روزانہ بچے کو روٹی کھلانے کی مشق کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا بچہ ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے۔ آج دنیا 1500 سال کے بعد کہہ رہی بچے کے لیے ماں کا دودھ سب سے بہترین غذا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں یہ سوچتی میرا فکر خراب نہ ہو، ڈبے کا دودھ پلاتی، ڈبے کا دودھ پلاتی۔ کسی شاعر نے کہا اولاد میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، اولاد میں بو آئے کیا ماں باپ کی اتوار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ انگریزوں کی تعلیم پڑھا رہے ہیں، یہودیوں کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، آئنسٹائن کی بک پڑھا رہے ہیں، نیوٹن کا فارمولا پڑھا رہے ہیں اور دودھ ڈبے کا پلا رہے ہیں۔ ماں باپ کے اتوار ان کی عادتیں بچوں میں کہاں سے آئیں گی، ماں باپ کی عادتیں ان میں کہاں سے آئیں گی۔ فرمایا ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ہے، عادتیں دودھ سے آتی ہیں، ماں کے دودھ سے بچوں میں عادتیں آتی ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، حضور نے فرمایا جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ روٹی کھانے لگے اور غذا کھانے لگے اس وقت آ جانا۔ ماں گئی، روز روتی تھی، آنسو بہاتی تھی، تڑپتی تھی، بے چین بے قرار ہوتی تھی اور بچے کو روٹی کھلانے کی مشق کرتی تھی۔ اور بچہ جب روٹی کھانے لگا تو بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کے حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ روٹی کھانے لگا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، اب تو آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا بچے کو کوئی گود لے لے، بچے کو لے لے، اس کی پرورش کرے۔ تو ایک صحابی نے بچے کو لے لیا، کہا اللہ کے نبی میں اس کو بیٹا بناؤں گا۔ حضور نے فرمایا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، حقیقی بیٹا وہ ہے جو تم سے پیدا ہو جائے، گود لینے والا بیٹا نہیں ہوتا، گود لینے والا بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ سنو اور بتاؤ لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں جو گود لینے والے بیٹے کو اپنا نام دیتے اور حقیقی بیٹا سمجھتے۔ گود لینے والا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کو متبنہ کہتے۔ گود لینے والا بیٹا
حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کا قانون لاکھ کہے لیکن گود لینے والا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. حضور نے حضرت زید کو گود لیا تھا اور بیٹا بنایا تھا. حضرت زید بن حارثہ کو گود لیا تھا اور بیٹا بنایا تھا. قرآن کی آیت اتری، فرمایا زید ابن حارثہ ہے، یہ زید ابن محمد نہیں. لوگ زید ابن محمد کہہ کے پکارتے تھے. قرآن اترا، فرمایا زید یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے باپ کے بیٹے حارثہ کے بیٹے. ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، ان کو رسول اللہ کے نام کے ساتھ مت پکارو، یہ ان کے بیٹے نہیں. زید بڑے ہوئے، حضرت زید کی شادی ہوئی، حضرت زینب کے ساتھ زید کی شادی ہوئی. دونوں میں نہیں جمی، دونوں میں نہیں جمی. حضور نے بہت چاہا کہ دونوں کی زندگی گزر جائے، دونوں کی زندگی اچھی ہو جائے. حضور نے بہت سمجھایا، بات سمجھی نہیں، بات جمی نہیں، طلاق ہو گئی، حضرت زینب الگ ہو گئی. تب حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا نہیں، اللہ نے کروایا. قیامت تک لوگوں کو بتانے کے واسطے حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے. منہ بولا بیٹا، گود لینے والا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو تم اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے. یہ بتانے کے لیے حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اللہ نے کروایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے نکاح کروایا. لوگ نام دے دیتے، ہمارے دوست ہیں انہوں نے نام دیا گود لینے والے بیٹے. میں نے ان کو بہت سمجھایا، باپ کا نام دو. کہنے لگے لوگوں کو پتا چلنے دو، حقیقی بیٹے کو وراثت ملے گی، منہ بولے بیٹے کو وراثت نہیں ملتی. گود لینے والے بیٹے کو وراثت نہیں ملتی. ایک پائی نہیں ملتا باپ کی دولت میں سے، ایک پائی نہیں ملتا، ایک پائی نہیں ملتا باپ کی دولت میں سے، ایک پائی نہیں. حضور نے فرمایا گود لو لیکن یہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں. فرمایا اللہ کے نبی میں اس کی پرورش کروں گا. یاد رکھیں، ماں گنہگار ہو سکتی ہے، باپ گنہگار ہو سکتا ہے، معصوم بچہ گنہگار نہیں ہو سکتا. معصوم بچہ کو کتنے لوگ تانا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو کہا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے تو یا تو آپ کو 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا یا کوڑے کھانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. مسئلہ سنو، لوگ بولتے ہیں یہ اپنے باپ کا نہیں ہے. اگر آپ کی زبان سے نکلا یہ اپنے باپ کا نہیں ہے تو آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا. 4 گواہ. کیسے گواہ؟ جنہوں نے مرد عورت کو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور آ کے بولے اسی کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا. تو 4 گواہ پیش کریں گے تو چھوٹیں گے، نہیں تو کوڑے مار کھانے کے لیے تیار، کوڑے مارنے کے لیے، کوڑے کھانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. پاک دامن پہ تہمت لگاؤ گے تو تہمت کی سزا سورہ نور میں اس کے بدن پہ کوڑے مارے جائیں، بدن پہ کوڑے مارے. ہم دن بھر میں کتوں پہ تہمت لگاتے، ارے میں نے ایسا. آپ نے دیکھا، چلو آپ نے دیکھا اسے گناہ کرتے ہوئے، میں نے دیکھا اسے گناہ کرتے، آپ نے دیکھا گناہ کرتے، لیکن توبہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، اس کو توبہ کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، گناہ کرتے آپ نے دیکھا. آپ نے اس کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا گناہ کرتے. اپنی طرف انگلی کر کے دیکھو آپ کے نام اعمال میں کتنے گناہ، زندگی کتنے گناہوں میں گزر گئی، کتنے گناہ. گوبر کو چڑھا رہا ہے، اٹھ کے گوبر کو چڑھا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے ایسے ایسے. ارے اپنے آپ کو دیکھو، اپنا حساب خود کو دینا ہوگا، دوسروں کا حساب نہیں دینا ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، دوسرے کا بوجھ تمہارے کندھے پہ نہیں ڈالا جائے. قبر میں تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. حضور نے بچے کو گود میں دے دیا، عورت کے لیے گلا کھودا گیا، اس عورت کو گلے میں ڈالا گیا اور صحابہ سے فرمایا گیا اس کے بدن پہ پتھر برساؤ. اور صحابہ پتھر برسانے لگے، پتھروں سے مارنے لگے. ایک صحابی نے اتنے زور سے مارا، اس کے سر پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا، خون اڑا اور وہ صحابی کے بدن پہ گرا. تو صحابی نے خون کو دیکھ کے کہا ارے تو گناہ بھی کرتی ہے، گناہ بھی کرتی ہے اور تیرا خون ہمارے بدن پہ اڑتا ہے اور ناپاک خون تیرا ہمارے بدن پہ اڑتا ہے. حضرت خالد ابن ولید نے ایک پتھر مارا، خون اڑا اور حضرت خالد ابن ولید کے بدن پہ گرا. کہنے لگے تیرا ناپاک خون ہمارے بدن پہ گر رہا ہے. حضور نے جب یہ سنا، رؤوف رحیم نبی نے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا اور بلا کے کہا خالد کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت خالد نے کہا اللہ کے نبی دیکھو اس کا خون ہمارے بدن پہ گر رہا ہے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، اس نے زنا کیا ہے، برا کام کیا اور اس نے خود اقرار کیا ہے، کسی نے نہیں کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا خالد
اس نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ تم سب پہ تقسیم کر دی جائے تو تم سب کی بخشش ہو جائے اور تم سب کی مغفرت ہو جائے۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھایا، اس عورت کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت عمر نے دامن پکڑا، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ وہ عورت جس کو سزا دی گئی، جس کے بدن پر پتھر برسائے گئے، وہ عورت جس نے اپنے جرم کا اقرار کیا، اقبال جرم کیا، خود اعتراف کیا اس نے گناہ کیا تھا، آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، ناپاک عورت کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عمر وہ عورت ناپاک نہیں ہے، وہ عورت پاک بن گئی ہے، اور اتنی پاک ہو گئی اس نے ایسی توبہ کیا، اگر اس کی توبہ پورے حجاز پہ تقسیم کر دی جائے تو پورے حجاز والوں کی بخشش ہو جائے، پورے حجاز والوں کی بخشش ہو جائے۔ حضور نے فرمایا مکہ مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو پورے مکہ مدینے والوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو ایسے سنتے اور قبول فرماتے، اسی لیے اللہ زندگی میں ڈھیل دیتے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے، کبھی تو میرا بندہ آئے گا، شب برات میں تو آئے گا، شب قدر میں تو آئے گا، قرآن سن کے آئے گا، تراویح پڑھ کے آئے گا، روزہ رکھ کے آئے گا، جمعہ میں آئے گا، اپنے ہاتھ پھیلا کے مجھ سے معافی کی بھیک مانگے گا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ماں سے زیادہ پیار اللہ جتا رہے، ماں سے زیادہ۔ ہماری ماں نے آج تک ہمیں ایسے نہیں پکارا جیسے اللہ پکار رہے ہیں، مجھ کو پکار رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں، ایک ایک انسان کو پکار رہے ہیں، مسلمان کو پکار رہے ہیں، نمازی کو پکار رہے ہیں، بے نمازی کو پکار رہے ہیں، حاجی کو پکار رہے ہیں، باجی کو پکار رہے ہیں، گنہگار کو پکار رہے ہیں، کافر کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان، اللہ یہ نہیں کہہ رہے یا ایھا المسلمان، یا ایھا المسلمون، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ارے انسان، ارے عبداللہ، ارے عبد الرحمن، ارے یزدانی، ما غرک بربک الکریم، اللہ سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تیرے مال نے دھوکے میں ڈالا، تیرے گھر نے دھوکے میں ڈالا، تیرے بچوں نے تجھے دھوکے، ما غرک بربک الکریم۔ دیکھ اللہ دینے کے لیے آئے، تو بھی آ جا، کیوں اللہ سے دور بھاگ رہا؟ اللہ بہت کریم ہے، ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ مانگ اللہ سے، ہاتھ پھیلا اللہ سے، تیرے ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے، نیچے گرنے سے پہلے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ آ تو صحیح، توبہ تو کر، معافی تو مانگ تو صحیح اللہ کے سامنے۔ اللہ تیرے بہت قریب ہے، تجھ سے زیادہ قریب ہے، تیری ماں سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھ آج کی رات تو نہیں آیا، اللہ نے تجھے بلایا، دینے کے لیے بلایا ہے۔ آج تو محروم گیا، پھر تو کبھی بھی نہیں پا سکتا، آج تو محروم گیا تو کبھی نہیں پا سکتا، آج محروم گیا تو تیرے جیسا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ آج شب قدر ہے، قرآن کے نازل ہونے کی رات ہے، آج غفلت میں گزری رات، پھر کون سی رات میں ہم اپنے رب کو منائیں گے اور اللہ کو منائیں گے؟ اس لیے سچی پکی توبہ کریں، خوب اللہ سے مانگے اور معافی مانگے، خوب اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد بیٹھے رہیں، امام صاحب کی اور لوگوں کی گلگوشی ہوگی۔ میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں، مجھے اور 4 جگہ جانا ہے، میں نے بہت کوشش کیا نہیں جانے کی، لیکن لوگ مان نہیں رہے اور لوگ اتنا اصرار کر رہے ہیں، جانا پڑ رہا۔ میں 4 جگہ وعدہ کر چکا ہوں، تقریباً 2-2:30 بجے تک جانا ہے مجھے، تو آپ سے گزارش ہے آپ بیٹھے رہیں، چلو دعا کر کے چلے جائیں، درود شریف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انک انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم، تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم۔ یا اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی مولا، اب تو نے زندگی میں ڈھیل دیا، مہلت دیا، ماہ مہمان عطا کیا، پھر ماہ مہمان کی اس مقدس رات میں آپ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا، تیری عزت کی قسم ہم نہیں آئے، تو نے بلایا ہے۔ یا اللہ تو بلانے والوں کو محروم نہیں کرتا، یا اللہ تو بلانے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ تو نے خود اپنے پاک کلام میں کہا تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دیکھ مولا گنہگار بندے اس امید میں کہ تو ہی معاف کرنے والا، اس امید میں آج کی رات تو توبہ کو قبول کرنے والا، ہاتھ
پھیلا کے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. یا اللہ معاف کر دے مولا, اے اللہ معاف کر دے, توبہ کو قبول فرما. تو نہ معاف کرے تو کون معاف کرے گا, تو نہ بخشے تو کون بخشے گا, تو درگزر نہ کرے تو کون درگزر کرے گا. تیرے در کے علاوہ کس کا در ہے, تیری چوکھٹ کے علاوہ کس کی چوکھٹ ہے مولا. تو بتا کون معاف کرنے والا ہے, تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یا اللہ ہم سے پیار فرما, ہم سے محبت فرما. آج معاف کر دے مولا, آج گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے مولا. آج ہم سے راضی ہو جا. آج تو فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے اعلان کرو, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا. دیکھ مولا ہم توبہ کرنے کے لیے آگے, بتا دے اپنے فرشتوں کو ہم آگے ہیں مولا, ہمیں معاف فرما مولا. تو کیا ناراض ہو گیا, دنیا روڑ گئی, دنیا ناراض ہو گئی. تو کیا ناراض ہو گیا, آسمان و زمین ناراض ہو گئے, ذرہ ذرہ ناراض ہو گیا ہے. اے اللہ تو ناراض رہے گا تو کوئی ہمیں منہ لگانے والا نہیں ہوگا مولا. تیری عزت کی قسم کوئی ہمیں منہ لگانے والا نہیں ہوگا. تو اپنی ناراضگی کو دور فرما, توبہ کو قبول فرما, اپنا بنا لے مولا. ختم قرآن کے موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے. آج اس مسجد میں قرآن ختم ہو گیا مولا, قرآن تکمیل کو پہنچا. اے اللہ اس امید میں دعا کر رہے ہیں, ہمیں معاف فرما مولا. اپنا بنا لے. سب نے دھتکار دیا, سب نے ٹھکرا دیا, تو ٹھکرائے گا تو ہم کہاں جائیں گے. یا اللہ تو مت ٹھکرا مولا, ہم سے راضی ہو جا, اپنا بنا لے. اے اللہ یہاں جتنے لوگ آئے رات کے سندھیرے میں تیرے لیے آئے مولا, تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے, توبہ کرنے کے لیے آئے. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے. ان سب کے آنے کو قبول فرما, ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما مولا. ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما, ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما, قرآن کے سننے کو قبول فرما مولا. ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے, ہم رمضان میں بھی گناہ کرتے رہے, رمضان میں بھی غلطیاں کرتے رہے. اللہ پورا رمضان غفلتوں میں گزر گیا, اب جو رمضان بچا ہے اس کو نیکی میں گزار دے. جو رمضان بچا ہے اس میں راضی ہو جا, جو رمضان بچا ہے اس میں شب قدر عطا فرما, قدر والی رات عطا فرما. جو رمضان بچا ہے اس میں راضی ہو جا. یا اللہ ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے, ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, ماں مسلمان, باپ مسلمان, پیدا ہوتی ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے بول بولے گئے, اور جب ہم نے ہوش سنبھالا تو مولا ہم تجھے بھول گئے, ہم تیرے نبی کو بھول گئے. یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. تجھے تیرے پاک کلام کا واسطہ, تجھے تیرے حرم پاک کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کا واسطہ. تیری نبی کی امت مولا غیروں کے نرغے میں آ گئی ہے, پوری دنیا کا کفر جمع ہو گیا ہے. یا اللہ تیرے نبی نے اس امت کو بہت قربانیوں سے بنایا تھا. یا اللہ امت کو ضائع ہونے سے بچا لے. امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا, کوئی نہیں ہے مولا امت کا تیرے علاوہ. تو رحم نہ کرے تو کون رحم کرے گا, تو رحم فرما دے مولا. اے اللہ رحم فرما دے. یا اللہ معصوم معصوم بچے بکروں کی طرح ذبح کر دیے گئے مولا, 40,000 بچے ذبح کر دیے گئے, بم گرا کے ان کے چھکڑے اڑا دیے گئے. یا اللہ ان کو ترس کھا لے, بیت المقدس کو بچا لے, فلسطین کو بچا لے, وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ملک میں بسنے والے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما, بچے بڑوں کی سب کی حفاظت فرما. اے اللہ 10 سال ہو گئے مسلمان غم میں زندگیاں گزار رہے ہیں. یا اللہ ہم تو رحم کرنے والے حکمراں عطا فرما, رحم کرنے والے حکمراں عطا فرما. اے اللہ پوری زندگی غفلتوں میں گزر گئی, جو زندگی بچی ہے اس کو تیری رضا میں گزار دے, جو زندگی بچی ہے نیکی میں گزار دے. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہے اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرضوں کو پورا فرما. اے اللہ اس محلے میں خصوصی برکتیں نازل فرما, رحمتیں نازل فرما. اے اللہ جو اس محلے میں مسجد کے انتظام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تو ان کو اور عطا فرما, جنہوں نے دیا ان کو اور دے دے مولا. اس مسجد کو عالم کی ہدایت کے لیے مرکز بنا دے مولا. اے اللہ ہم تجھ سے کیا مانگ سکتے, ہم گنہگار, ہاتھ گنہگار, سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے. تو بڑا, تیری کبریائی بڑی ہے مولا. اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے, جو مانگا ہے وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنے شان نشان عطا فرما. ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.